بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج کا ہمارا جو مین پوائنٹ ہے وہ ہے سوال کرنا۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ آپ سوال کریں، مانگیں، مگر اکثریت نہ سوال کرتی ہے اور نہ ہی مانگتی ہے۔ اور جو لوگ بلا تکلف اور پرزور طریقے سے مانگتے ہیں وہ تقریباً 90% کامیاب رہتے ہیں، یعنی انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ کچھ لوگ اپنے آپ کو سمجھدار بھی سمجھتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں کہ جب کوئی چیز لینی ہو تو اکثر وہ جواب دیتے ہیں دوسرے کو کہ جیسے آپ کی مرضی ہو، یعنی چاہیں تو لے دیں چاہیں تو نہ لیں۔ اور اگر ہم دیکھیں نا تو ماں بھی بچے کو روئے بغیر دودھ نہیں دیتی۔ تو رب کریم اپنے بندوں کی تمام ضروریات اور خواہشات سے آگاہ ہے، مگر اسے بھی یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں، اس سے سوال کریں اور وہ انہیں عطا فرمائے۔ تو جو سوال کرنا ہے نا، یعنی یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے کہ کوئی شخص سوال کرے۔ جیسے کلاس میں اسٹوڈنٹس سوال کرتے ہیں، ان کے ذہن میں جو بھی بات آتی ہے بلا جھجک وہ کہہ دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بچے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہوتے ہیں کلاس میں کہ جن کے ذہن میں بات آتی ہے لیکن وہ جھجک یا شرم کی وجہ سے کہہ نہیں پاتے، اور پھر وہ ان کے سوال ظاہر ادھورے رہ جاتے ہیں۔ تو اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص سوال نہیں کر سکتا وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سوال کریں، مانگیں، اور سوال کرنے کے راستے میں نا کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کا سوال بھی نہیں کر پاتے نا، اسی وجہ سے حاصل نہیں کر پاتے اور اس چیز سے ہم محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ تو سوال نہ کرنے کے لیے جو ہے نا اس میں ایک چیز لا علمی بھی ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنی خواہشات کا، ضروریات کا بھی پورا علم نہیں ہوتا۔ یعنی ہم اپنے آپ سے اس قدر غیر متعلق ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی ضروریات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ہم میں سے اکثر تو یہ بھی نہیں جانتے کہ سوال کیسے کرنا ہے۔ ہم نے کبھی اچھے انداز سے سوال کرنا سیکھا ہی نہیں۔ بہت سے افراد کو علم نہیں ہوتا سوال کس سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ اکثریت کو علم ہی نہیں کہ ان کے لیے کیا چیز دستیاب اور ممکن ہے۔ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ حقیقت میں ہماری ضروریات کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں۔ اکثریت کا اپنی حقیقی خواہشات سے رابطہ ہی نہیں، کیونکہ ہمیں بچپن میں اپنی خواہشات کا اظہار کرنے پر مسلسل نظر انداز کیا گیا، ناپسند اور رد بھی کیا گیا، کبھی ٹھکرایا گیا، کبھی مسترد کیا گیا، اور کبھی شرمسار بھی کیا گیا۔ یعنی جو کچھ ہم چاہتے تھے اس کو مانگنے پر ہم پر تنقید کی گئی، تذلیل اور مذاق کا نشانہ بھی بنایا گیا، لہٰذا نہ مانگنا محفوظ اور کم تکلیف دہ ہو گیا، اور اس طرح ہم نے اپنی جائز خواہشات کو بھی دفن کر دیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں نا جو والدین سے ضد کر کے ان سے بات منوا بھی لیتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں اس بات کو کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ضدی ہوتے ہیں، ان کو ہم ضدی کہتے ہیں، کہ جو بار بار ماں باپ سے سوال کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ والدین مجبور ہو جاتے ہیں اور ان کی بات مان لیتے ہیں اور وہ اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ اور ان میں سے یعنی بہن بھائیوں میں سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں انہیں بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ یعنی ہمیں ضدی کہا جائے گا اور ہم پر تنقید کی جائے گی، ہمیں مذاق کا نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، اسی وجہ سے وہ چپ رہ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں اپنی چپ کی وجہ سے، سوال نہ کرنے کی وجہ سے۔ یہاں سوال نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے سوال کرتے پھریں، مانگتے پھریں، یہ نہیں۔ ہمارے آج کے جو ٹاپک ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس میں ہے کہ جیسے
ابھی میں آپ کو سمجھا رہی ہوں نا کلاس میں سوال کرنا کیسے ہوتا ہے، والدین سے کچھ مانگنا ہے، ہم اپنی ضروریات کے لیے ہم خواہش کچھ رکھتے ہیں، لیکن ہم اپنے والدین سے بھی، یا بچے ہم میں سے کافی ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کے بچے، یا ہم میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے نا کہ جو اپنی زندگی ایسے گزاری ہوگی جنہوں نے کہ جھجک کی وجہ سے، یا یہ سوچ کے کہ مانا تو جائے گا نہیں، والدین سنائیں گے، تو خاموش رہ جاتے ہیں اپنی ضروریات. کچھ کو تو ضروریات کا پتہ نہیں ہوتا، خواہشات کا بھی نہیں ہوتا، کچھ کو اگر علم ہوتا بھی ہے نا تو اس وجہ سے خاموش رہ جاتے ہیں کہ اگر مانگیں گے تو بات تو مانی نہیں جائے گی نا، ہماری بات کو پسند نہیں کیا جائے گا، بات کو مسترد کر دیا جائے گا، اسی لیے خاموش رہتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے، یہ بھی سوچتے ہیں نا کہ نہ مانگنا زیادہ بہتر ہے نا مانگنے سے، کہ ویسے تو ملے گا نہیں تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ کہا ہی نہ جائے. تو اس طرح بہت سارے بچے ہیں کہ جو اپنی جائز خواہشات کو بھی ختم کر دیتے ہیں، یعنی دفن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یوں موضوع ہے ہمارا نا آج. اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ ایک تو لا علمی ہوتی ہے، دوسرا غلط اعتقادات بھی ہوتے ہیں. یعنی ہم وہی کچھ بن جاتے ہیں جو یقین کرتے ہیں. انسان بنیادی طور پر اعتقادات کا مجموعہ ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے کہ لینے سے دینا بہتر ہے، یا ایک یعنی یہ ہے بھی بہتر، اور سکھایا بھی یہی گیا ہے کہ لینے سے دینا زیادہ بہتر ہے، اور یا ضرورت مند ہونا کمزوری ہے. ہم زندگی کی ناکامیوں اور صدمات سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ خواہشات نہ رکھیں، ورنہ ہم مایوسی اور دل شکستگی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ والدین سے زیادہ توقع نہ رکھیں، اور منہ کھول کر یعنی سوال کر کے بیوقوف بننے کی بجائے منہ بند رکھنا اچھی بات ہے، یہ بھی سکھایا جاتا ہے نا. اسی طرح ہمیں اسکول میں سکھایا جاتا ہے کہ کلاس میں ٹیچر سے سوال پوچھنا نالائقی ہے. آپ جلدی سیکھ جاتے ہیں کہ ایک احمقانہ سوال پوچھنا اچھی بات نہیں. اس طرح کے غلط اعتقادات بھی موجود ہیں کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم پوچھتے رہیں، سوال کرتے رہیں، ہمیں نالائق سمجھا جائے گا. تو دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو فرد ہمیں اچھا سمجھتا ہے تو اس کو ہماری بات کا بھی پتہ چل جائے گا نا. جیسے والدین ہیں، والدین محبت کرتے ہیں تو والدین کو ہم بتائیں یا نہ بتائیں ہماری خواہشات کا پتہ چل جائے گا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خواہش ہو کہ جس کا والدین کو پتہ ہی نہ چلے، اور کبھی یعنی بچہ مانگے ہی نہ، اس وجہ سے کہ والدین کو تو پتہ ہے نا خود بخود ہی مجھے یہ چیز دلا دیں گے، تو انہیں ہو سکتا ہے علم ہی نہ ہونا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے. تیسری چیز اس میں خوف بھی ہے کہ ہم سوال کرنے سے خوف زدہ ہوتے ہیں. سب سے بڑا خوف کیا ہے کہ جو ہمیں مانگنے یا سوال کرنے سے روکتا ہے وہ مسترد کیے جانے کا خوف ہوتا ہے. اس کے علاوہ مذاق اڑائے جانے کا خوف ہوتا ہے، اپنی نااہلیت کا احساس جو ہوتا ہے اس کا خوف ہوتا ہے. فرد سوچتا ہے کہ اگر میں جو کچھ چاہتا ہوں وہ مانگوں گا تو میں بے وقوف اور احمق نظر آؤں گا، لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے. اس کے علاوہ بے بسی اور بے طاقتی کا خوف بھی ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کی بچپن میں مانگنے پر تضحیک کی گئی تھی، شرمندہ ان کو کیا گیا تھا، انہوں نے پھر شرمندگی محسوس بھی کی. اس کے علاوہ انہیں ترک رفاقت کا خوف یا کنارہ کشی کا خوف بھی ہوتا ہے. یعنی اگر وہ کوئی چیز مانگیں گے تو تعلقات لوگ ان سے ختم کر دیں گے. لہٰذا ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں ہے. کچھ لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے وہ چیز مانگی جس کی انہیں ضرورت ہے تو ان کی ساری عمر ان لوگوں کا احسان مند رہنا پڑے گا جنہوں نے وہ چیز انہیں دی تھی. پست توقیر ذات. تو ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ 3 افراد میں سے صرف ایک اعلیٰ توقیر ذات کا مالک ہوتا ہے، باقی 2 پست توقیر ذات رکھتے ہیں. پست توقیر ذات کا احساس مانگنے اور سوال کرنے کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے. فرد اپنے آپ کو بے حیثیت محسوس کرتا ہے. جب فرد یہ سمجھتا ہے، یعنی جب وہ بے حیثیت اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے
تو اس کے لیے سوال کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی سے بھی کوئی چیز مانگنا یا کچھ پوچھنا۔ جب فرد یہ سمجھتا ہے کہ وہ قیمتی ہے اور صاحب حیثیت ہے تو وہ پھر سوال کرنا بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک چیز فخر بھی ہے، پرائڈ جس کو کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ خصوصاً مرد حضرات جو ہیں نا، احساس فخر کی وجہ سے یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، چنانچہ وہ کسی سے راستہ نہیں پوچھتے، حالانکہ ایک دفعہ راستہ بھولنے سے 2 بار پوچھنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی سے مشورہ اور مدد بھی نہیں مانگتے۔ دراصل مانگنے یا سوال کرنے سے انہیں لگتا ہے کہ ان کی عزت و احترام وغیرہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ بعض اوقات انہیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ چیز ان کے پاس پہلے سے موجود ہی نہیں تھی، اسی وجہ سے یعنی وہ کسی سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر ہم دیکھیں نا تو سوال کرنے کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ تو فوائد کیا ہوتے ہیں؟ اس سے آپ کی محرومیاں اور مایوسیاں کم ہو جائیں گی، کام پر دوسروں سے مدد لے کر آپ کام جلد نمٹا سکیں گے، مذاکرات بہتر ہوں گے، بزنس شروع کرنے کے لیے آپ سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں یا کر سکیں گے، گھر میں ایک دوسرے کی مدد سے کام آسان ہو جائیں گے، دوستوں سے تعاون اور مدد مانگ سکیں گے آپ۔ اس طرح آپ کے سامنے ایک بالکل نئی دنیا ہوگی، آپ کوئی بھی چیز مانگ سکتے ہیں، کسی بھی چیز کا سوال کر سکتے ہیں، آپ گھر میں کسی کام میں مدد کسی سے مانگ سکتے ہیں، ہمدردی اور حمایت مانگ سکتے ہیں، کسی سے راز اپنے پاس رکھنے کا سوال کر سکتے ہیں، کسی چیز کے لیے قرض مانگ سکتے ہیں، کسی پروجیکٹ میں کسی سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے تعاون حاصل کر سکتے ہیں، گاڑی کا ٹائر بدلنے میں آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں، ہوٹل میں بہتر کمرہ لے سکتے ہیں، ریسٹورنٹ میں بہتر میز لے سکتے ہیں، مینیو میں تبدیلی اور رعایت حاصل کر سکتے ہیں، آپ کسی سے رضاکارانہ خدمات حاصل کر سکتے ہیں، تنخواہ میں اضافہ اور مالی ملازمت جو ہوتی ہے اس میں آپ ترقی حاصل کر سکتے ہیں، بہتر شرائط، کم ذمہ داری، تفریحی چھٹی اور کام میں آرام کا وقفہ حاصل کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ جو مانگتے ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں مانگنے کے بہت سے فوائد ہیں وہاں نہ مانگنے کی بھی قیمت ہے۔ ایک امیر خاتون تھیں، وہ ایک یونیورسٹی کو مانگے بغیر ہر سال کافی مالی امداد دیتی تھیں۔ یونیورسٹی نے نہیں مانگا تھا لیکن وہ خود مدد کرتی تھیں۔ ایک سال اس نے کسی دوسری یونیورسٹی کو وہی امداد دے دی۔ پہلی یونیورسٹی والوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمیں اس سال مالی مدد نہیں دی۔ خاتون نے جواب دیا کہ آپ نے مانگی ہی نہیں جبکہ دوسری یونیورسٹی نے مانگی تھی۔ ایک خاتون اسی طرح یعنی ایک اور مثال ہے، ایک خاتون ایک ریسٹورنٹ میں گئیں، ایک میز پر اپنا بریف کیس رکھا اور ہاتھ دھونے واش روم میں چلی گئیں۔ اس دوران ایک لڑکا بریف کیس لے کر چلتا بنا۔ وہی خاتون پھر دوبارہ اسی ریسٹورنٹ میں گئیں، اسی طرح اپنا بریف کیس رکھا اور ساتھ والی ٹیبل پہ جو افراد بیٹھے تھے انہیں اپنے بریف کیس پر نظر رکھنے کے لیے کہا کہ اس کا خیال رکھنا، میں ابھی آ رہی ہوں۔ تو ایک لڑکا بریف کیس اٹھانے لگا تو انہوں نے اس کو منع کر دیا، یعنی خیال رکھا، کیونکہ اس خاتون نے ان سے ہیلپ مانگی تھی نا۔ تو اگر آپ مانگے گے نہیں تو آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ آج کے دور میں کوئی بھی اکیلا ترقی نہیں کر سکتا، دوسروں کی مدد اور تعاون کے بغیر آپ اپنا گول حاصل نہیں کر سکتے، لہٰذا لوگوں سے مدد حاصل کریں، مل جائے گی مدد، ترقی بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی، اگر نہیں مانگیں گے تو نہیں ملے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سوال کیوں نہیں کرتے، یعنی کسی سے کوئی ہیلپ کیوں نہیں ہم مانگتے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ نمبر 2، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہماری ضروریات درست اور جائز نہیں۔ اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ آپ خوشی کے حقدار ہیں۔ صبح شام سکون کی حالت میں اسی فکرے کو بار بار دہرائیں بھی صحیح کہ آپ خوشی کے حقدار ہیں۔ نمبر 3، ہم قلت پر یقین رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی کچھ موجود ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، لیٹ بھی سکتے ہیں، جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، پھر اس فکرے کو کم از کم 20 مرتبہ دہرائیں کہ زندگی کثرت سے پیش کرتی ہے۔ یہ مشق صبح اٹھتے ہی
اور رات کو سوتے وقت کریں۔ کیا کہ زندگی کثرت سے پیش کرتی ہے۔ اور نمبر 4، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نو کہا تو اس نے ہمیں ذاتی طور پر مسترد کر دیا، اس وجہ سے ہم سوال نہیں کرتے۔ نمبر 5، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ صرف کمزور لوگ ہی وہ چیز مانگتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتے نا، اسی وجہ سے ہم پھر کسی سے ہیلپ بھی نہیں لیتے۔ اور نمبر 6، ہمیں علم ہی نہیں کہ مانگنا کیسا ہے، کیا مانگنا ہے اور کیسا مانگنا ہے، اسی لیے مانگتے نہیں ہیں۔ تو آج تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم سوال کیوں نہیں کر پاتے، سوال کرنے کے فوائد کیا ہوتے ہیں، اور اسی ٹاپک پر ہم نے دیکھا کہ مطلب کیوں نہیں کوئی شخص کسی سے ہیلپ لیتا، تو فوائد بھی ہم نے دیکھے کیا ہوں گے۔ کل اس کا دوسرا ہم پارٹ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر آپ کو ویڈیو آڈیو اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کر دیں، اور ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کر دیا کریں۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی آڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔